فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی نقل کرتے ہیں کہ غصے سے بہت بچتے رہو کہ وہ ابن آدم کے دل میں آگ پیدا کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھولنے لگتی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو یہ صورت پیش آئے تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر سکتا تھا مگر پھر بھی دبا گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ انجیل میں یہ بات لکھی ہے، اے ابن آدم تو اپنے غضب کے وقت مجھے یاد کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد کروں گا، تو اپنے لیے میری نصرت پر راضی ہو جا، یہ تیرے لیے تیری نصرت سے کہیں بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، متقدمین میں سے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن دیکھا کہ گھوڑا 3 ٹانگوں پر کھڑا ہے، غلام سے پوچھا یہ کس کا کام ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے کیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ کو صدمہ اور تکلیف پہنچے، میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو غصے سے آگ بگولا ہو کر اسے اذیت پہنچاتا۔ وہ اللہ والے اپنے صبر پر قابو رکھ کر کنٹرول کر کے کہنے لگے میں بھی اسے یعنی شیطان کو غم پہنچاؤں گا جس نے تجھے اس کام پر لگایا، جا تو آزاد ہے اور یہ گھوڑا بھی تیری ملکیت ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زاویے سے فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول یور ٹنگ۔ فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہونا، اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس سے مختلف قسم کی لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حلم، عفو، درگزر کی صفت نصیب فرمائے۔ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ عجیب جملہ لکھا جو سنہرے حروف سے اور سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک کی ذات میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہوئے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع